اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ معزز ناظرین، امر ولایت اور صاحب الامر کے عنوان کے ساتھ عمران عباس مظاہری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں نے تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم وہ اللہ جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ صاحبان ایمان اور وہ افراد جن کا ہر عمل صالح ہے، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، بالکل اسی طرح جیسے پہلے لوگوں کو وہ اپنا خلیفہ بناتا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جب قرآن مجید میں اللہ نے خلیفہ بنانے کا ایک قانون بیان فرما دیا ہے کہ وہ خلیفہ بنائے گا بالکل ویسے ہی جیسے پہلوں کو بناتا رہا ہے، تو اگر آپ قرآن مجید کے قاری ہیں اور قرآن مجید کا مطالعہ رکھتے ہیں تو آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے اللہ نے خلافت جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان خود پروردگار عالم نے کیا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ دوسری خلافت ہے جناب داؤد علیہ السلام کی، جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے انا جعلنا خلیفتن فی الارض، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تیسری خلافت جناب ہارون علیہ السلام کی ہے، جس کا اعلان جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبانی قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب وہ میقات کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے تو جاتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا یا ہارون اخلفنی فی قومی، کہ اے ہارون تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے۔ تو بنص قرآن اعلان خلافت کا طریقہ یہ ہے کہ یا خدا اعلان کرتا ہے یا خدا کا نبی اعلان کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھیں بند کرنے کے بعد، ظاہری اعتبار سے پردہ کرنے کے بعد، جو خلافت کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں واضح آیت قرآن مجید میں موجود ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ پروردگار عالم مومنین کو، صاحبان ایمان کو، ان صاحبان ایمان کو جن کا ہر عمل صالح ہے، زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ ان ہے امر ولایت اور صاحب الامر۔ تو میں آپ کی توجہ ایک اہم نقطے کی طرف متوجہ اور مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کائنات کے حقیر ترین ذرے ایٹم سے لے کر کائنات کی عظیم ترین کہکشاں تک ہر شے محو طواف ہے۔ یہ ایک سائنٹیفک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ کائنات کی ہر چیز گھوم رہی ہے، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو جامد ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب کوئی شے گھوم رہی ہوتی ہے تو یقیناً نظر نہ آنے کے باوجود مرکز اپنی ذاتی حیثیت منوا لیتا ہے، یعنی گھومنے والی شے یقیناً کسی مرکز کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کائنات کے حقیر ترین اور چھوٹے ترین یونٹ ایٹم کو غور سے دیکھیں اور مشاہدہ کریں تو آپ پائیں گے کہ اس کا مرکز نیوکلیس ہے اور اس کے گرد الیکٹران محو طواف ہیں۔ تو ایٹم سے لے کر پھر آپ کے نظام شمسی کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے نظام شمسی کا بغور مطالعہ کیجئے تو نظام شمسی میں مرکزی حیثیت سورج کو حاصل ہے اور سیارگان اس کے گرد محو طواف ہیں۔ پھر بہت سے نظام شمسی مل کر ایک کہکشاں ترتیب دیتے ہیں جو خود ایک مرکز کے گرد محو طواف ہے، اور پھر ساری کائنات کی کہکشائیں ایک مرکز کے گرد محو طواف ہیں۔ گویا قانون یہ ہے کہ ہر شے ایک مرکز کے گرد محو طواف ہے، ہر شے ایک مرکز کے گرد گھوم رہی ہے، اور ہم اور ہمارا پروردگار منتظر ہے اس لمحے کا کہ جب وہ مرکز سامنے آئے جس کے گرد پوری کائنات محو طواف ہے، اور اس مرکز کا نام ہے سرکار بقیت اللہ حجت آل محمد قائم بامر اللہ، سرکار قائم
آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی وہ جو مرکزوں کا مرکز ہے۔ اگر آپ زیارت کے جملے پڑھیں تو آپ کو امامت کی حیثیت واضح طور پہ نظر آ جائے گی کہ اس کائنات میں جتنی کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں اربوں سورج ہیں، اور ہر سورج کسی مرکز کے گرد محو طواف ہے۔ اور زیارت کے جملے یہ ہیں: السلام علیک یا شمس الشموس، اے سورجوں کے سورج تم پہ میرا سلام ہے۔ یعنی یہ جتنے سورج ہیں یہ ہمارے لیے سورج ہیں، لیکن کوئی سورج ایسا بھی ہے جو سورجوں کے لیے سورج ہے، اور اس کا پتہ اس وقت چلے گا کہ جب وہ سورج طلوع کرے گا تو یہ ظاہری سورج بجھ جائے گا، جس پہ قرآن کی آیتیں بطور دلیل سامنے ہیں، موجود ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی تحقیق کا ذوق رکھتا ہے تو اگر ان آیت مطالعہ کرے تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ کس سورج کی بات ہو رہی ہے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، فاذا بارک البصر، آنکھیں چندھیا جائیں گی، سورج لپٹ جائے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج بجھ جائے گا، اور چاند کو گرہن لگ جائے گا۔ اور پھر خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ آنکھیں چندھیا جائیں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سورج کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ سورج بجھنے کے باوجود وہ کون سا سورج ہے کہ جس کے نور کی وجہ سے آنکھیں چندھیا جائیں گی۔ وہ مرکزوں کا مرکز ذات سرکار حجت آل محمد علیہ السلام ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ دو ہستیاں ایسی ہیں کائنات میں جنہوں نے اپنے بیگانے سے طوعاً اور کرہن اپنی حیثیت کو منوایا ہے۔ یعنی دو ہستیاں ایسی ہیں بلا تفریق مذہب و ملت، انہوں نے اپنی ذات کو تسلیم کروایا ہے، اپنی ذات کو منوایا ہے۔ ایک ہستی کا نام اللہ ہے اور ایک ہستی کا نام صاحب الامر علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ دونوں ہستیوں نے اپنے آپ کو کیسے منوایا ہے؟ تو دنیا میں آپ گھوم کے دیکھیے، جتنے مذاہب ہیں، جتنے ادیان باطلہ ہیں، ان سے بھی اگر آپ استفسار کریں گے تو وہ کسی ایک ایسی ہستی کے قائل ضرور نظر آئیں گے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اس لیے کہ کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو ایک وہ ہستی جس نے کائنات کی ابتدا کی ہے، اسے ہر کوئی طوعاً اور کرہن ماننے پر مجبور ہے۔ اور دوسری ہستی وہ ہے کہ وہ افراد جو خدا کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی امید رکھتے ہیں کہ کوئی دن ایسا آئے گا جب کوئی آنے والا اس دنیا کو ظلم کے بعد عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ہر مذہب میں اس کا نام جداگانہ انداز سے لیا گیا ہے۔ عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں، ہندو ایک کل کی اوتار کے منتظر ہیں۔ زرتشت کو پڑھیں، جامع سپ نامہ زرتشت کی پڑھیں، ہندوؤں کو پڑھیں، عیسائیوں کو پڑھیں، یہودیوں کو پڑھیں، ہر کوئی ایک آنے والے کا منتظر ہے، اور عالم اسلام بھی ایک مہدی کا منتظر ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ سب منتظر ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ آئے گا تو دنیا کو ظلم کے بعد عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یعنی جو خدا کو بھی نہیں مانتا وہ بھی کسی آنے والے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صاحب الامر نے اپنی ذاتی حیثیت سب سے منوا لی ہے۔ اور ویسے بھی مرکز کی خاصیت یہ ہے کہ مرکز کبھی کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن مرکز غائب رہ کے بھی اپنی حیثیت منوا لیا کرتا ہے۔ وہ سورجوں کا سورج، وہ کائنات کا مرکز جب ظہور کرے گا تو پہلا کام صاحب الامر کے جو اوصاف ہیں ان میں اگر آپ مطالعہ کریں تو واضح طور پہ آپ کو نظر آ جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تبلیغ امر ولایت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے سرکار حسن عسکری علیہ السلام تک تجسیم امر ولایت ہے، اور ظہور قائم علیہ السلام نفاذ امر ولایت ہے۔ یعنی آدم سے عیسیٰ تک کی نبوتیں، ان کا مقصد اور جو منزل ہے ان کی تبلیغ کی، وہ تفہیم ولایت امیر المومنین ہے اور تبلیغ ولایت امیر المومنین ہے۔ اور محمد مصطفیٰ سے لے کے سرکار عسکری علیہ السلام تک یہ سارے محمد اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ ولایت کو مجسم کر کے دکھائیں۔ یعنی ہر امام، ہر حجت کی ذات مجسم ولایت پروردگار ہے۔
لیکن صاحب الامر کی ذمہ داریوں میں ذمہ داری یہ ہے، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ولایت امیر المومنین کو نافذ کرنے آ رہے ہیں، ان کا کام ہے نفاذ ولایت امیر المومنین علیہ السلام۔ اچھا، جب ہم نفاذ ولایت امیر المومنین کی بات کرتے ہیں تو یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، گو بظاہر بڑی باریک ہے لیکن بڑی اہم ہے۔ تھوڑی اگر آپ ذہنی مشقت کریں گے تو آسانی سے اسے سمجھ لیں گے، اور وہ یہ ہے کہ صاحب الامر علیہ السلام کا ظہور جیسے ولایت امیر المومنین تکمیل دین پروردگار ہے، ایسے ظہور صاحب الامر علیہ السلام تکمیل ولایت علی ہے۔ اور جب میں تکمیل ولایت علی کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرکار صاحب الامر کے ظہور سے پہلے ولایت نامکمل ہے یا معاذ اللہ ولایت ناقص ہے، نہیں، بالکل نہیں، ولایت مکمل ہے، اظہار ولایت مکمل نہیں ہے۔ یعنی ولایت اپنی پوری طاقت کے ساتھ جب ظاہر ہوگی تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ولایت امیر المومنین کی حیثیت کیا تھی۔ صاحب الامر کا کام ہے دنیا میں آ کے ولایت کو نافذ کرنا۔ جب ولایت نافذ ہو جائے گی تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پروردگار نے ملک کا مالک اللہ تھا، حکومت کا مالک اللہ تھا، کائنات کا مالک اللہ تھا، لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور انسان نے اس اختیار کا ناجائز استعمال کیا، گویا کہ انسان بالکل بغاوت پہ اتر آیا اور اس نے حکم پروردگار کے ساتھ بغاوت کی۔ لیکن خدا نے انسانوں کو اختیار اس لیے دیا تھا تاکہ وہ میرے حکم پہ چلنے کے بعد جنت کے مستحق قرار پائیں، لیکن انسانوں نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا۔ لیکن جب صاحب الامر آئیں گے اور نفاذ ولایت امیر المومنین ہوگا تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اگر خدا جبرن حکومت کرنا چاہتا تو کیسے کرتا، پھر کسی کا اختیار نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم صاحب الامر کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ دیکھیے، صاحب الامر کی پہلے حیثیت کو پہچانیے، انہیں ہماری تیاری کی ایسے ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے ماحول بنائیں گے تو وہ کامیاب ہو سکیں گے، نہیں، وہ صاحب الامر ہیں، پوری کائنات ان کے سامنے مطیع و فرما بردار ہے۔ ہاں، ہماری تیاری ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، صاحب الامر کے لیے نہیں ہے۔ صاحب الامر کی تیاری خدا جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ صاحب الامر کے لیے تیاری کر رہا ہے، یعنی ماحول سازگار بنانے کی کوشش میں ہیں لوگ کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ صاحب الامر آسانی سے اپنی حکومت نافذ کر سکیں، تو ایسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی ذات کی تیاری کرنی ہے، صاحب الامر کی حکومت کے لیے تیاری نہیں کرنی ہے۔ ولایت امیر المومنین کا نفاذ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت الہیہ کا نفاذ، اور جب کوئی امر نافذ ہوتا ہے تو طریقے ہیں، یا تو قدرت سے نافذ ہوتا ہے یا پھر تدبیر سے نافذ ہوتا ہے، اور جب کوئی امر قدرت سے نافذ ہوتا ہے تو پھر درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہوتا، اور جب تدبیر سے نافذ ہوتا ہے تو جو تدبیر کر رہا ہوتا ہے اسے مکمل اختیارات دیے جاتے ہیں۔ میں ایک سادہ سی مثال دوں کہ اگر کسی کمپنی میں کوئی مینیجر اپوائنٹ کیا گیا ہے تو مینیجر کا کام ہے تدبیر امور، یعنی وہاں کے جتنے معاملات ہیں ان کی تدبیر کرنا، اور جب کسی کو تدبیر کا حکم دیا جاتا ہے، جب کسی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ امور کی تدبیر کرے، تو پھر اسے ساتھ ساتھ یہ اختیار بھی دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تدبیر کرے، اور یہ اختیار اسے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اس کا سینئر یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ میرے فیصلے کے اگینسٹ، میرے اختیار کے اگینسٹ، میرے ارادے کے اگینسٹ، میرے مشیت کے اگینسٹ کچھ نہیں کرنے والا ہے۔ یہی معاملہ حکومت پروردگار کا ہے۔ پروردگار بھی اپنے امر کو نافذ کرتا ہے، مگر نافذ کرنے کے لیے، اس امر کے لیے پوری کائنات میں کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون موجود ہے، یعنی علت و معلول کا قانون موجود ہے۔ ہر معلول کے پیچھے علت ہے، ہر ایفیکٹ کے پیچھے ایک کاز ہے۔ یعنی یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بارش خدا برساتا ہے، لیکن اس بارش کے پیچھے ایک واٹر سائیکل ہے، ایک قانون ہے، ایک تدبیر ہے۔ تو جب تدبیر ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ امر دو طریقوں سے نافذ ہوتا ہے، یا قدرت سے یا پھر تدبیر سے۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے مطالعے کے مطابق سوائے تخلیق محمد و آل محمد کے کوئی امر ایسا نہیں ہے جو خدا نے براہ راست سر انجام دیا ہو۔
یعنی تخلیق محمد و اہل بیت محمد یہ وہ امر ہے جو خدا نے براہ راست سر انجام دیا ہے۔ اس کے بعد پوری کائنات کی تخلیق کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون کے مطابق ہے، اور جب کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون درمیان میں آتا ہے، جب علت و معلول کا قانون درمیان میں آتا ہے، تو پھر تدبیر کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب تدبیر کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی مدبر ہوتا ہے تو وہ تدبیر کرتا ہے۔ تو اگر آج بھی یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون جاری و ساری ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وقت کا مدبر الامور کون ہے؟ ہاں، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مدبر الامور کی بحث کہاں سے آئی، ضرورت کیا ہے مدبر الامور کو ڈھونڈنے کی؟ تو پھر قرآن پڑھیے، خدا ارشاد فرما رہا ہے، یعنی اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ خدا خود ہی تدبیر کرتا ہے اور خدا خود ہی امر کو نافذ کرتا ہے، تو پھر قرآن کو پڑھیے، خدا ارشاد فرما رہا ہے فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، مجھے میرے امر کی تدبیر کرنے والوں کی قسم ہے۔ تو جب خدا امر کی تدبیر کرنے والوں کی قسم کھا رہا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ خدا کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہے جو مدبر الامور ہیں، جو اس کے امور کی تدبیر کرنے والے ہیں، جو اس کے امور کو نافذ کرنے والے ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں جو مدبر الامور ہیں وہ صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی وہ امر جس کی تدبیر صاحب الامر کے ذمے ہے، وہ امر ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب امر کی تدبیر کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں ایک پہلو بڑا اہم ہے جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں جب ہم امیر المومنین کی بات کرتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، اشہد ان علی حجت اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کی حجت ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان علی حجت اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کی حجت ہیں۔ اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ بلا فصل بڑا اہم ہے۔ لوگ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین کو بلا فصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے فوراً بعد علی علیہ السلام مالک ولایت ہیں، علی علیہ السلام پہلے امام ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ علی علیہ السلام صرف محمد مصطفیٰ کے ساتھ بلا فصل نہیں ہیں، وہ خدا کے ساتھ بھی بلا فصل معاف فرمائیے گا، وہ صرف رسول اللہ کے ساتھ بلا فصل نہیں ہیں، وہ اللہ کے ساتھ بھی بلا فصل، یعنی جیسے رسول اللہ اور امیر المومنین کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، ایسے ہی اس گھر کے جتنے علی ہیں، جتنے محمد ہیں، ان کے اور خدا کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر ان کے اور خدا کے درمیان فاصلہ ہوگا تو پھر فیض پروردگار ان تک نہیں پہنچے گا، مخلوق تک فیض ان کے ذریعے پہنچتا ہے اور یہ خدا کے ساتھ بلا فصل ہے۔ اب بلا فصل سمجھنے کے لیے میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، یعنی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پانی کا گلاس اٹھاؤں، میں ارادہ کرتا ہوں اور میرا ہاتھ گلاس اٹھاتا ہے، میرے ارادے اور ہاتھ کی حرکت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، مجھے ہاتھ کو حکم نہیں دینا پڑتا کہ میرے لیے پانی کا گلاس اٹھاؤ، بس میں ارادہ کرتا ہوں اور ہاتھ متحرک ہوتا ہے اور گلاس اٹھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح پروردگار ارادہ کرتا ہے اور جو ید اللہ ہے وہ حرکت کرتا ہے، اور پروردگار کے ارادے اور ید اللہ کی حرکت کے درمیان ایک ہین کا فاصلہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی سادہ سی مثال، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پانی پئیں تو آپ صرف ارادہ کرتے ہیں، آپ گلاس کو حکم نہیں دیتے، آپ ہاتھ کو حکم نہیں دیتے، ہاتھ خود سمجھتا ہے کہ اس وقت دماغ کا ارادہ ہے کہ میں پانی اٹھاؤں، گلاس اٹھاؤں، تو وہ گلاس اٹھاتا ہے، درمیان میں ایک لمحے کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں بلا فصل ہونا۔ تو جیسے ہاتھ کو گلاس اٹھانے کے لیے دماغ سے پوچھنا نہیں پڑتا، استدعا نہیں کرنی پڑتی، سوال نہیں کرنا پڑتا، ایسے ہی محمد و آل محمد کو فیض پہنچانے کے لیے بار بار خدا سے سوال نہیں کرنا پڑتا۔ اور ویسے بھی ایک بات، لطیف بات ہے جو صرف لطیف اذہان کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کریم جب سوالی کو عطا کرتا ہے تو سوال کا انتظار نہیں کرتا۔ اگر کریم سوالی کے سوال کا انتظار کرے تو یہ بدخلقی ہے۔ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ سوالی کو سوال نہ کرنے دیا جائے۔ یہاں آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جب
کریم کی صفت یہ ہے کہ وہ سوالی کو سوال نہ کرنے دے اور بس عطا کر دے، تو پھر خدا کیوں کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ خدا نے اگر دعا کے لیے کہا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ آپ کا سوال سننا چاہتا ہے، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ اس نے حکم کیوں دیا ہے؟ حکم دینے کی وجہ یہ ہے، اور پھر سعد معصوم نے یہ فرمایا کہ جب خدا سے سوال کرو، جب خدا سے دعا کرو تو پہلے اس کی تعریف کرو۔ میں نہیں جانتا کہ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی اس سے سوال کرے، کوئی کچھ مانگے تو پہلے اس کی تعریف کرے۔ تو جب ایک عام انسان یہ نہیں چاہتا، اسے معیار سے گری ہوئی بات سمجھتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے اور پہلے میری تعریف کرے تو پھر میں عطا کروں گا، تو جو کائنات کے ہر صاحب خلق کا مالک و خالق ہے، وہ کیسے یہ پسند کرے گا کہ اس سے مانگا بعد میں جائے اور اس کی تعریف کی جائے؟ تو یاد رکھیے وہ تعریف اپنے لیے نہیں کروا رہا ہے۔ وہ تعریف کیوں کرواتا ہے؟ وہ تعریف اس لیے کرواتا ہے کہ جب مانگنے والا مانگے گا اور مانگنے سے پہلے میری تعریف کرے گا تو تعریف تب تک ممکن نہیں جب تک جسے مانگا جا رہا ہے اس کی معرفت نہ ہو۔ تو مانگنے کے لیے تعریف کرے گا، اور تعریف کرنے کے لیے وہ جاننے کی کوشش کرے گا، وہ اس معرفت کو حاصل کرے گا جو پروردگار کی معرفت ہے۔ اور جب معرفت حاصل کرے گا تو پھر اس کے قلب میں یہ یقین پیدا ہوگا کہ جو اس معیار کا پروردگار ہے وہ مجھے کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو پروردگار سوالی کے دل میں یہ یقین پیدا کرنے کے لیے اسے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو بعد میں اور میری تعریف پہلے کرو۔ اب یہاں ایک اور بات میں واضح کرتا چلوں، امر ولایت امیر المومنین علیہ السلام، ابھی تک ہم صرف ایک کلمے پہ بحث کر رہے ہیں کہ علی ولی اللہ جو کلمہ ولایت ہے وہ کہاں کہاں ادا کیا جا سکتا ہے، اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ولایت امیر المومنین صرف ایک کلمے میں منحصر نہیں ہے۔ ولایت امیر المومنین پروردگار کا نظام حکومت ہے، پروردگار کا نظام الہیہ ہے، وہ نظام تکوین ہے، نظام تشریع ہے۔ یہ دونوں نظام جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ولایت کا مفہوم کیا ہے، یعنی ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی۔ ولایت تشریعی سے مراد یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ان احکامات کو لوگوں تک پہنچانا اور ان کی فلسفی کو سمجھانا اور اس میں اختیار رکھنا، حلال و حرام کا اختیار رکھنا۔ اور جو تکوین ہے، جو نظام تکوین ہے، اس میں پوری کائنات میں جو نظام جاری و ساری ہے، اس میں کسی کا مرنا، کسی کا پیدا ہونا، رزق کا زمین سے اگنا، آسمان سے بارش کا برسنا، بیمار کو شفا ملنا، یہ سارے کے سارے امور، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، یہ سارے کے سارے امور تکوینیہ ہیں، اور یہ ولایت ہی کا دائرہ کار ہے۔ یعنی ولی پروردگار، ولی مطلق وہ ہوگا جو صرف حق تصرف ولایت تشریعی میں ہی نہ رکھتا ہو بلکہ ولایت تکوینی میں بھی حق تصرف رکھتا ہو۔ تصرف یہ نہیں کہ کسی معاملے میں حق تصرف رکھتا ہو اور کسی معاملے میں حق تصرف نہ رکھتا ہو، بلکہ مطلقاً جیسے خدا اختیار رکھتا ہے ویسے وہ اختیار رکھتا ہو۔ ہاں، صرف اس شرط کے ساتھ کہ وہ خود خدا کا نمائندہ ہے، اور وہ جو طاقت ہے، جس طاقت سے وہ تدبیر امور کرتا ہے، وہ طاقت خدا کی دی ہوئی ہے۔ وہ علم جس سے وہ تدبیر امور کرتا ہے، وہ علم خدا کا عطا کرتا ہے۔ اس نہیں ہے، کوئی ایسی بحث نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھی نہ جا سکے۔ تو ولایت امیر المومنین کا نفاذ ولایت امیر المومنین، نفاذ حکومت پروردگار، یہ سرکار صاحب الامر کی پہلی ڈیوٹی ہے۔ صاحب الامر تشریف لائیں گے تو پھر کسی کا اختیار باقی نہیں رہے گا۔ پھر جب صاحب الامر ارادہ کریں گے، جو وہ ارادہ کریں گے وہ ہوگا۔ اور یہ میں نے کیوں کہا کہ ولایت امیر المومنین تکمیل دین پروردگار ہے اور ظہور صاحب الامر تکمیل ولایت علی ہے، یعنی ولایت امیر المومنین کا جو کامل اظہار ہے وہ صاحب الامر کے دور میں ہوگا، اور وہ بھی کامل اس حد تک جس حد تک لوگ سمجھ پائیں۔ پھر باقی ولایت امیر المومنین خدا میدان محشر میں لوگوں کے سامنے عیاں کرے گا، جسے قرآن نے لفظوں میں بیان کیا، یوم تبلی السرائر، یعنی قیامت کا دن وہ ہے جب راز کھول دیے جائیں گے۔ قیامت میں پتہ چلے گا کہ امیر المومنین کا اختیار کیا ہے، جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ تمام تر فرشتے
پر जोड़े हुए अमीर उल-मोमिनीन के हुक्म के इंतज़ार में होंगे। जब अमीर उल-मोमिनीन जन्नत को मुखातिब करेंगे तो जन्नत जवाब दे रही होगी, जहन्नुम को मुखातिब करेंगे तो जहन्नुम जवाब दे रही होगी। जब अमीर उल-मोमिनीन हुक्म देंगे कि इसको जहन्नुम में फेंक दिया जाए और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, तब लोगों को पता चलेगा कि अमीर उल-मोमिनीन का इख्तियार क्या है। और साहिबुल अम्र के ज़ुहूर से जो वाबस्तगी है तकमील विलायत अमीर उल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की, वो ये कि साहिबुल अम्र जब तशरीफ लाएंगे तो लोगों में मासूमीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते कि एक आम मोमिन को ये इख्तियारात मिल जाएंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे। वो इख्तियारात जो लोग औसिया में, अंबिया में, औलिया में नहीं मानते थे, वो इख्तियारात एक आम मोमिन को दे दिए जाएंगे। वो कुदरतें जो औलिया, औसिया, अंबिया में लोग नहीं मानते थे, वो आम मोमिनों में बांट दी जाएंगी। आम मोमिनों में तहारत बांट दी जाएगी, आम मोमिनों में अक्ल बांट दी जाएगी, आम मोमिनों में इतनी दौलत बांट दी जाएगी कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा, कोई खैरात लेने वाला नहीं होगा। साहिबुल अम्र एक इरादे से तहारत ऐसी फैला देंगे कि ज़मीन से निजासत का वजूद ख़त्म हो जाएगा। तब लोगों को पता चलेगा कि जब मानने वाले इस मायार के हैं तो जिन्हें माना जा रहा है वो किस मायार के हैं। और फिर उस वक्त इख्तियार साहिबुल अम्र का पता चलेगा। और मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन भी हैं कि सबसे पहले साहिबुल अम्र के हाथ पर ईसाई बैत करेंगे। और उस बैत की वजह यह होगी कि जब ईसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी को जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, वो देखेंगे कि इमाम महदी सलाम के पीछे खड़े होकर वो नमाज पढ़ेंगे, तो वो खुद समझ जाएंगे कि जिनके पीछे हमारे ईसा खड़े हैं वो यकीनन ईसा के मौला हैं। और फिर साहिबुल अम्र के हाथ पर बैत होगी, जिब्रील के हाथ में परचम होगा और उस परचम पे लिखा होगा हुलिम्मू इला बैतिल्लाह, आओ जिसने अल्लाह के हाथ पर बैत करनी है। और साहिबुल अम्र अपना हाथ उठाएंगे और हाथ उठा के इरशाद फरमाएंगे हुलिम्मू इला बैतिल्लाह, आओ जिसने अल्लाह के हाथ पे बैत करनी है। हाज़िही यदुल्लाह है, हाज़िही यदु मुहम्मदिन, हाज़िही यदु अलीन, आओ जिसने अल्लाह के हाथ पे बैत करनी है, ये हाथ अल्लाह का हाथ है, ये हाथ मोहम्मद मुस्तफ़ा का हाथ है, ये हाथ अली मुर्तज़ा का हाथ है। यानी साहिबुल अम्र का हाथ वो है जिसमें अल्लाह के तमाम हाथ जम हो चुके होंगे और पूरी कायनात साहिबुल अम्र के हाथ पर बैत करेगी। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो मैं इसकी मज़ीद वजाहत करूँगा। आज मैं गुफ्तगू तमाम करता हूँ और इसके लिए जिन्होंने परवरदिगार आलम इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए, मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद उनकी तौफ़ीक़ात में, इज़्ज़त में, मारिफत में, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, उनके ख़ानदान के जुमला मरहूमीन को आला इल्लीजीन में जगह अता फरमाए। और सबसे बड़ी दुआ ये है कि वक्त ज़ुहूर सरकार बक़ियतुल्लाह अलैहिस्सलाम इनके ख़ानदान के जुमला मरहूमीन को माशूर फरमाए और इमाम के जानिसार सिपाहियों में शुमार फरमाए। अब मिल के दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। फ़सल्लि अला मुहम्मद